ہم شریعت کو ختم کرنے لگے ہیں اور آپ لوگ شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے کر آ گئے ہو۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے۔ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، قال تعالی فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد اقبال۔ آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ 24 نومبر کو دھرنا، جلوس اور احتجاج کے تعلق سے، اور اس ویڈیو کے اندر بشرا منیکا یا کہہ لیں کہ بشرا عمران، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ بی بی بشرا منیکا ہے یا کہ بشرا عمران ہے۔ یہ خاتون اس تقریباً 9 منٹ کی ویڈیو کے اندر پاکستان کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، صحافیوں کو، وکلاء کو اور مزدوروں کو اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو 24 نومبر کے احتجاج کے لیے کال دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ خان کی حکومت کا خاتمہ، یعنی خان عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بتاتی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اور یہ المملکہ العربیہ السعودیہ کے خلاف نہایت گندی، بھونڈی اور زہریلی سازش۔ یہ عورت کہ جس کے متعلق پاکستان کے لوگ فیصلہ نہ کر پائیں کہ آیا یہ بشرا منیکا ہے یا بشرا عمران ہے، یہ اپنے آدھے درجن بچے چھوڑ کر، یہ اپنے آدھے درجن کے قریب بچے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کرنے والی بشرا منیکا یا بشرا عمران سعودی عربیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگاتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے لوگوں نے سنا تھا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت کا گرائے جانا یہ امریکہ کی سازش ہے، اور آج یہ بشرا منیکا یا بشرا عمران پاکستان کے لوگوں کو اس 9 منٹ کی ویڈیو کے اندر ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرائے جانے کی جو وجہ ہے وہ سعودی حکومت اور سعودی سازش ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب مدینہ طیب آ گئے اور جب مکہ مکرم آ گئے اور جہاں پر خان صاحب ننگے پیر چلتے رہے تو سعودی حکومت نے جنرل باجوہ جو کہ بقول پی ٹی آئی کا ابو جان تھا، ان کے باپ سمان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بشرا منیکا یا بشرا عمران اپنے آدھے درجن بھر بچوں کے باوجود اپنے عاشق کے ساتھ عشق مٹکا کرنے والی یہ عورت، یہ مسلمانوں کے ملک اور مسلمانوں کی حکومت اور توحیدیوں کی حکومت
المملکہ العربیہ السعودیہ کے اوپر سعودیہ کے اوپر اتنی بڑی بہتان بازی کرتی ہے، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ خان کی حکومت گرائے جانے کی وجہ سعودیہ کی حکومت ہے، کہ جب خان صاحب اپنی بیوی بشرا عمران یا کہہ لیں کہ بشرا منیکا کے ساتھ مدینہ طیبہ گئے اور وہاں پر ننگے پیر چلتے رہے، تو سعودی حکومت کے لوگوں نے یوتھیوں کے والد محترم حضرت باجوہ صاحب سے کہا کہ یہ شخص ہمیں نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک نیا پراپیگنڈا ہے۔ میرے پاکستانی اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہم نے اپنا خون جگر دے کر حاصل کیا ہے۔ خدا را ایسے لوگوں کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور بچا کر کے رکھیں، کہ جو پاکستانی قوم کو کبھی لالی پاپ دیتے ہیں۔ ہماری حکومت گرائے جانے کی وجہ امریکی سازش، اور آج یہ عجیب و غریب قسم کی عورت کہ جس کے متعلق کوئی شخص فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ بی بی اب تک بشرا منیکا ہے یا بشرا عمران، اور یہ بشرا بی بی وہ عورت ہے کہ جس نے عدت کے اندر نکاح کیا، یعنی ایسی غلیظ ترین اور جاہل اور نکمی عورت کہ نکاح پڑھانے والا مفتی اور مولوی یہ کہتا ہے کہ مجھے بتائے بغیر عدت میں نکاح پڑھایا گیا، اور وہ عورت آج میڈیا پر بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر سعودیہ عربیہ کے اوپر بہتان لگانے والی اور الزام لگانے والی کہ خان کی حکومت اس لیے گرائی گئی کیونکہ خان مدینہ طیبہ میں جا کر ننگے پاؤں چلتے رہے، ننگے پیر چلتے رہے، اور کہا گیا کہ ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے، یہ شخص پاکستان پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا الزام ہے، اور یاد رکھیے اللہ اکبر، دنیا میں یہ سعودیہ عربیہ ہی وہ واحد ملک ہے جہاں کتاب و سنت اور قرآن و سنت کی بالادستی ہے، جہاں شرک و بدعات کے اوپر روک تھام ہے، اور دنیا کے اندر یہ ملک سعودیہ العربیہ یہ وہ ملک ہے کہ اللہ اکبر جو آج نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور آپ کے روضے مبارک کا حافظ بھی ہے محافظ بھی ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ جو ہمارے قبلہ مسجد حرام کا حافظ بھی ہے اور محافظ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہم اس نعمت کی قدر کر پائیں۔ ان خبیث الفطرت لوگوں نے اپنی طرف سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ نالائق لوگ اور یہ نالائق لوگوں کا یہ ٹولہ جنہوں نے ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، اور آج یہ عجیب و غریب عورت 6 کے قریب بچوں کو بھاگ کر عاشق کے ساتھ عشق مٹکا کرنے والی یہ عجیب و غریب عورت ہے جی، کہ عدت میں نکاح کرنے والی یہ بدبخت بدکارہ عورت کہ نکاح پڑھانے والے مولوی سے ہی عدت کو چھپایا گیا کہ جی عدت پوری ہوئی کہ عدت پوری نہیں ہوئی۔ یہ انتہائی بدبودار گندی عورت بیٹھ کر ہمارے پیارے ملک المملکہ العربیہ سعودیہ کے اوپر الزام تراشی کرنے والی کہ ہم جناب مدینہ طیبہ میں بغیر جوتوں کے خان صاحب چلتے رہے، تو سعودی سازش کے تحت ان کے ابو جان نے ان کے بقول ان کی حکومت کا انا للہ و انا الیہ راجعون کیا۔
اور یہ خاتون کہتی ہے کہ اس کا یہ عاشق خان وہ کیچڑ میں کنول کا پھول ہے، اس کا یہ خان پاکستان کے لیے چچڑی ہے، وہ کیڑا جو جانور کے جسم کے ساتھ چپک جائے تو اس کا خون چوس لے۔ اور پیارے میرے بھائیوں اور سننے والے اینکروں اور صحافیوں، یہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے ورکر الجہاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں کلمہ پڑھنے والے حکمران ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے حکمران کے خلاف الجہاد کا نعرہ لگانا تو یہ تو ہے ہی خارجیت۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخوارج من کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ اور دوبارہ سن لیں، ہماری پاک افواج ہو یا ہمارے حکمران ہو، یہ ملک مسلمانوں کا، یہ افواج مسلمان اور مسلمانوں کی محافظ، اپنے ہی ملک میں اپنی افواج اور اپنے مسلم حکمرانوں کے خلاف الجہاد کا نعرہ لگانا یہ خارجیت ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، دنیا کا کتا کتنا زہریلا ہوتا ہے تو جہنم کا کتا کیسے زہریلا ہوگا؟ اور جہنم ہی کے کتے کے یہ لائق ہے کہ وہ پاک افواج کے گھروں اور سنٹروں اور دفاتر کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ بات جہنم کے کتوں کے ہی لائق ہے کہ وہ المملکہ العربیہ سعودیہ کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا کریں کہ ہماری حکومت گرائے جانے کی وجہ کہ خان مدینے میں ننگے پیر چلتے رہے، اور سعودی حکومت نے ان کے ابو جان جناب باجوہ صاحب سے کہا یہ شخص اور ان لوگوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے منہ میں خاک ڈالے اور اللہ انہیں اپنے منصوبوں میں، اللہ انہیں ان کے منصوبوں میں ناکام اور نامراد بنائے انشاءاللہ۔ تا قیامت پاکستان زندہ باد، المملکہ العربیہ